بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دو تین بڑی اہم خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی خبر تو یہ ہے جو شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی ضمانتیں ہوئی ہیں ان کے بارے میں بات کرنی ہے۔ ان کی ضمانتوں کو کنفرم کر دیا ہے، 10-10 لاکھ کے مچلقوں کے عوض ان باپ اور بیٹے کی ضمانتیں کنفرم ہو گئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک ان دونوں کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ ماشاءاللہ ناظرین، یہ بہت بڑا فیصلہ ہے ہماری عدلیہ کا، ہم بہت خوش ہیں، پہلے بھی ہم بہت خوش ہیں عدلیہ سے اور خوش ہی رہنا ہے ہم کو۔ ہم عدلیہ کے فیصلوں سے ان سے انحراف کر بھی نہیں سکتے۔ پہلے بھی لاہور ہائی کورٹ، اسپیشلی لاہور ہائی کورٹ اور اس کی ماتحت جو عدالتیں ہیں وہاں سے ماشاءاللہ شریف خاندان کو ہمیشہ سے انصاف ملتا ہے اور بڑا بہترین انصاف ملتا ہے۔ ہماری عدالتیں بہت انصاف کرتی ہیں اور اس فیصلے سے بھی، جبکہ بڑا اوپن بڑا کلیئر کیس تھا یہ جس میں ان کو سزا ہونے جا رہی تھی، لیکن اس میں ان کی ضمانتیں کنفرم کر دی گئی ہیں۔ ماشاءاللہ بہت زبردست کام ہوا ہے جس سے ہمارے عدلیہ کے اوپر جو اعتماد تھا اس میں کافی اضافہ ہوا ہے، اور امید ہے اس طرح سے اگر ہمارا اسی عدلیہ پہ اعتماد قائم رہا تو انشاءاللہ بہت جلد ہم غرق ہو جائیں گے اور بہت جلد ہم تباہی کا سفر بہت جلدی طے کر لیں گے، کیونکہ جب اس طرح کے مجرموں کو ضمانتیں دے دی جائیں گی، چھٹی دے دی جائے گی کہ جائیں جو مرضی کریں، ایک وزیر اعظم بن جائے، ایک وزیر اعلیٰ بن جائے، جس طرح سے انہی عدالتوں نے ماشاءاللہ سے ان کی مدد کی حلف اٹھانے میں، خاص طور پہ جو حمزہ شہباز ہے اس کے حلف اٹھانے میں جو رول پہ ادا کیا ہے عدالتوں نے، ماشاءاللہ سے وہ بڑا قابل ذکر رول ادا کیا انہوں نے۔ تو چونکہ ناظرین ہمارے ملک میں کوئی افراد ہے ہی نہیں، نہ پڑھے لکھے فرد ہیں، نہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، نہ کوئی باشعور لوگ ہیں، تاکہ ان کو کسی کو وزیر اعظم بنایا جا سکتا، کسی کو وزیر اعلیٰ بنایا جا سکتا، تاکہ جو اس صوبے کی اور اس عوام کی باغ دوڑ سنبھال سکتا، چونکہ ہے ہی نہیں تو یہی دونوں ملے تھے، اس لیے ان دونوں کو بٹھا دیا گیا۔ ایک کو کرائم منسٹر بنا دیا گیا اور ایک کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا، چیف منسٹر بنا دیا گیا اس کو۔ تو ناظرین یہ بڑی خوش قسمتی ہے ویسے ہماری، چونکہ تباہی کی طرف جو راستہ چلتا ہے نا جی، اس کی طرف ہم بڑی تیزی سے گامزن ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ رحم کرے۔ دوسری خبر ناظرین جو ہے اس ملک کی معیشت کے بارے میں، جو کہ انتہائی خراب حالات میں پہنچ چکی ہے۔ ناظرین دیکھیں، ابھی میں نے پہلے بھی ایک دو ویڈیو میں کہا تھا کہ کسی ملک کی جو معیشت کی مضبوطی کا جو انحصار ہوتا ہے وہ تو ایک تو اس کی جی ڈی پی پہ ہوتا ہے، جی ڈی پی جو ہوتی ہے، دوسرا ہوتا ہے اس پہ جو فارن ریزرو ہوتے ہیں، جو زر مبادلہ کے جو ذخائر ہوتے ہیں اس پہ ہوتا ہے۔ ابھی ہمارے ملک کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ صرف 9.7 ارب ڈالر رہ گئے ہیں، یعنی کہ دیوالیہ ہونے کے ہم تقریباً 4-5 ارب ڈالر دور ہیں۔ اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو، لیکن جو یہ موجودہ امپورٹڈ حکومت ہے، اس کی جو کارستانیاں ہیں اور جو اس کے کارنامے ہیں، وہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم بہت تیزی سے دیوالیہ ہونے جا رہے ہیں، جس کا ذکر عالمی ادارے بھی کر چکے ہیں۔ موڈیز تھی جو انٹرنیشنل فرم ہے، اس نے نیگیٹو رینکنگ بھی کر دی ہماری۔ تو ناظرین اس میں ایک بات جو میں نے آپ کو بتانی تھی وہ یہ ہے کہ جب حکومت بن رہی تھی 2018 میں تحریک انصاف کی، تو اس وقت یہ جنرل باجوہ صاحب نے بتایا، صحافیوں کو بتایا تھا کہ اس وقت مفتیٰ اسماعیل ان کے پاس گئے تھے اور ان کو جا کے بتایا تھا کہ جو بھی اب حکومت آئے گا 2018 میں، جو بھی حکومت میں آئے گا اس کے لیے معیشت کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ جو ہم نے اس وقت ٹائم بوم لگا دیے ہیں اس معیشت میں، آنے والی حکومت کو 3 سال تک تو ان کو برابر کرنے میں، اس کو صحیح کرنے میں لگ جائیں گے، یعنی کہ 3 سال تک آنے والی حکومت کی کمر سیدھی نہیں ہو سکے گی۔ تو ایک تو یہ گواہی ناظرین، دوسری گواہی دیکھیں، عمران خان صاحب نے 2 دن پہلے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ ان کو بتایا تھا جنرل زبیر نے، جو 2018 میں جب عمران خان صاحب کی حکومت بن رہی تھی اس وقت وہ جوائنٹ چیف آف آرمی جو چیئرمین تھے، جوائنٹ چیف آف سٹاف جو تھا اس کے چیئرمین تھے جنرل زبیر، انہوں نے عمران خان کو بتایا کہ شاہد خاقان عباسی ان کے پاس آئے اور ان کو آ کر انہوں نے یہی بات بتائی کہ 2018 اب انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور جو حکومت آئے گی ان انتخابات کے نتیجے میں وہ معیشت کو کنٹرول نہیں کر سکے گی، 3-4 سال اس کو صرف معیشت کو کنٹرول کرنے میں لگیں گے، کیونکہ جس طرح کے ہم نے ٹائم بوم لگا دیے ہیں، جس طرح کے ہم نے مائنز فٹ کر دیے ہیں معیشت میں، ان کو ڈیفیوز کرنا، ان کو نارملائز کرنا بہت مشکل ہوگا۔ اور مفتیٰ اسماعیل نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت نہ آئے،
ہم الیکشن نہ جیتیں اور ہماری حکومت نہ بنے، کیونکہ جو معیشت کا حال ہم نے کر دیا ہے یہ سنبھالنا بہت مشکل ہے۔ ناظرین اب دیکھیں یہ دو گواہیاں بڑی سالڈ ایویڈنس، اس کے بعد بھی عمران خان نے جب حکومت سنبھالی تو 3.5 سال کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے، جو کہ یہ امپورٹڈ حکومت نے اب تسلیم کیا ہے، اور اس کو جو لانے والے ہیں، جو پیچھے بیٹھے ہوئے نیوٹرل ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ بھی اب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ عمران خان نے 3.5 سالوں میں ملک کی اکانومی کو بہت بہترین انداز میں چلایا، بہت سہارا دیا، ہر فیلڈ میں ترقی ہو رہی تھی۔ زراعت میں دیکھیں ترقی ہو رہی تھی، انڈسٹری میں دیکھ لیں، تعلیم کے شعبے میں دیکھ لیں، صحت کے شعبے میں دیکھیں، تعمیرات کے شعبے میں دیکھیں، ایکسپورٹ کے شعبے میں دیکھ لیں، ہر شعبے میں معیشت ہماری بہترین ترقی کر رہی تھی۔ صرف ایک شعبہ تھا جس میں انہوں نے کرنٹ ڈیفیسٹ تھوڑا زیادہ ہو گیا تھا، وہ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ چونکہ کرونا آ گیا تھا اور ہمیں ویکسین بھی خریدنی پڑ گئی تھی $1 ارب کی، پیٹرول کی مد میں تقریباً $8 ارب ان کو ادا کرنے پڑے ریٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے، لیکن پھر بھی انہوں نے کنٹرول کیا ان سب چیزوں کو اور بڑی بہترین معیشت چلا رہے تھے، اور غریبوں کے لیے 12,000 پر فیملی، اور اس کے بعد دیکھیں صحت کارڈ جیسے بہترین پروگرام وہ چلا رہے تھے۔ اب یہ حکومت 2,000 دے رہی ہے اور ایسے ساتھ میں اس کی تفصیل بھی بتا رہی ہے کہ یہ 2,000 آپ نے کہاں کہاں خرچ کرنے ہیں، تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ ویسے 2,000 بڑی برکت والے ہوں، اللہ تعالیٰ کرے اس میں بہت برکت پڑے کہ 2,000 دیں اور وہ 2 لاکھ بن جائیں شاید جیبوں میں جانے کے بعد۔ اس لیے جو محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ جو تفسیر بتا رہی تھی اور جس غرور اور تکبر سے کہہ رہی تھی کہ 2,000 حکومت دے رہی ہے، 2,000 اپنی جیب سے دے رہی ہے، تو اس طرح سے بات کر رہی تھی جیسے وہ مطلب اپنے ذاتی پیسے دے رہی ہیں۔ تو ناظرین معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، اور عمران خان نے جو کہتے ہیں جو ہم نے ٹائم بم فٹ کیے تھے 2018 سے پہلے، ان کے باوجود بھی معیشت کو بہترین کیا اپنی ایمانداری، اپنی قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے، گورنمنٹ کے خرچوں کو کنٹرول کر کے اور عوام کی بہتری و بھلائی کے منصوبے شروع کر کے۔ تو ناظرین معیشت بہت بہتر ہو رہی تھی۔ اب جس نے یہ بجٹ پیش کیا گیا ہے، اس سے ایک دن پہلے جو مالیاتی سروے پیش کیا گیا، اس میں اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا گیا کہ عمران خان کے جو 3.5 سال تھے وہ بہت بہترین تھے پاکستانی معیشت کے لیے، اور اسپیشلی جو آخری 2 سال تھے، ان 2 سالوں میں GDP 6 تک پہنچ گئی تھی، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ اور اب اس حکومت نے جو بجٹ پیش کیا ہے اس میں انہوں نے GDP کا ٹارگٹ رکھا ہے 5، بجائے اس کے 6 کی بجائے 7 رکھتے، انہوں نے نیچے کی طرف گئے GDP ایک، تو یہی انڈیکیشن ہے ان کی کہ یہ تنزلی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور جس طرح سے انہوں نے پیٹرول کے اوپر لیوی کا ذکر کیا ہے کہ 31 روپی یا 36 ایسا کچھ ہے، مجھے یاد نہیں ہے بھی صحیح، اتنی لیوی یہ عائد کریں گے، تو آپ دیکھیں پھر پیٹرول کی قیمتیں کہاں جائیں گی۔ اور تقریباً یہ ناظرین اب ذہن میں رکھ لیں کہ ماہرین معیشت کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 300 تک یہ پیٹرول جائے گا آنے والے چند دنوں میں۔ تو پھر وہ لوگ جو عمران خان کی حکومت کے دوران تھکتے نہیں تھے کہ بہت مہنگائی کر دی، وہ سب غائب ہیں ناظرین، کوئی بندہ سامنے نہیں آ رہا۔ لگتا ہے یا تو پھر وہ امیر بہت زیادہ ہو گئے، ان کے پاس پیسہ بہت آ گیا، یا تو پھر ان کی غیرت مر گئی ہے۔ یہ 2 ہی کام ہو سکتے ہیں ناظرین۔ آخری بات اور سب سے اہم بات، ناظرین دھاندلی کا اتنا ٹھوس منصوبہ بنایا ہے اس امپورٹڈ گورنمنٹ اور اس کے ساتھ مل کر ان کو لانے والوں نے کہ ووٹر لسٹیں جو تھیں ان میں جو PTI کے ایسے حلقے جہاں پہ PTI پچھلی دفعہ جیتی تھی بڑی واضح اکثریت کے ساتھ، جن حلقوں میں، ان حلقوں سے جتنے بھی ینگ لوگ ہیں ان کے ووٹوں کو شفٹ کر دیا گیا ہے ان کے آبائی علاقوں میں۔ یعنی کہ ایک تو موجودہ جہاں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ ہو سکتا ہے انہوں نے 1-2 دفعہ ووٹ کاسٹ کیے ہوں، پہلے پچھلی 18 میں کاسٹ کیا ہوں، اس کے بعد جو بلدیاتی الیکشن ہوئے یا ضمنی انتخابات ہوئے ان میں کاسٹ کیا ہوں، لیکن اب ان سب کے ووٹوں کو وہاں سے شفٹ کر کے ان کے آبائی علاقوں میں، دور دراز علاقوں میں بھیج دیا گیا ہے۔ کچھ کے وہیں رکھے گئے اور کچھ کے دور دراز علاقوں میں بھیج دیے، یعنی کہ یہ دھاندلی کے منصوبہ بندی۔ اور اس سے بھی خطرناک بات یہ کہ بہت سے لوگ، تقریباً 20 لاکھ کے قریب ایسے ووٹر ہیں جن کو مردہ قرار دیا گیا ہے۔ یعنی کہ جب وہ 8,300 پہ 8300 پہ جب اپنا ID کارڈ وہ سینڈ کرتے ہیں تو ان کو آگے سے جواب یہ ملتا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے، ہم نے ریسرچ کیا ہے، اس نام کا تو بندہ مر چکا ہے، اس نام کا۔ تو آپ دیکھیں ناظرین، یہ رپورٹ بہت جگہ سے یہ باتیں رپورٹ ہو رہی ہیں کہ تقریباً 20 سے 25 لاکھ ووٹر ایسے ہیں کہ جن کا نام مردہ لسٹوں میں ڈال دیا گیا ہے۔ تو یہ دھاندلی، مطلب بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو نیوٹرل ان کو لے کر آیا ہے، انہوں نے پکا پروگرام بنا لیا ہے کہ عمران خان کو کسی بھی طریقے سے ہم نے واپس نہیں آنے دینا۔
جو کہ انتہائی خطرناک بات ہے، کیونکہ یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے ناظرین، اس نے جو حال کیا ہے، جو حشر کیا ہے، اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ پتہ نہیں کس طرح کے خطرناک وعدے کر کے آئے ہیں امریکہ کے ساتھ اور دوسری انٹرنیشنل طاقتوں کے ساتھ، کہ جن کو پورا کرنے کے لیے یہ ہمارے ملک کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اب تک ناظرین جتنے بھی اقدام انہوں نے اٹھائے، جتنے بھی سٹیپس لیے انہوں نے، وہ صرف اور صرف ملک دشمن سٹیپس ہیں۔ ایک بھی ایسا انہوں نے سٹیپ ابھی تک نہیں لیا جس سے لگتا ہو کہ یہ وطن بچانے کی خاطر آئے تھے۔ جو یہ شور ڈال رہے تھے کہ مہنگائی ہو گئی ہے، معیشت نہیں سنبھالی جا رہی، جو نیوٹرل بھی ہی کہہ رہا تھا، تو اب وہ ساری باتیں جھوٹی ثابت ہو گئی، معیشت ڈوبنے جا رہی ہے، ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، اور یہ صرف اپنے الو سیدھے کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ غلاموں کی حکومت ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں نجات دلائے اور ہمارے ملک کو آزاد کرے۔ ناظرین، اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک بھی کریں۔ اگلی ویڈیو میں ناظرین غلاموں کی کچھ اور باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا میں، جن سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ حکومت کتنی مخلص ہے، اس ملک کے ساتھ کتنی مخلص ہے اور اس عوام کے ساتھ کتنی مخلص ہے۔ اگلی ویڈیو میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کا ذکر کروں گا۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔